داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 75۔ اس وقت حلب کے باہر تینوں مسلمان عمرہ کی جو کانفرنس منعقد ہوئے تھے برخاست ہوئی۔ انہوں نے سلطان پر حملے کا پلان بنا لیا تھا۔ زیادہ تر عقل صلیبی مشیروں کے استعمال کیے گئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ تینوں فوجوں کی ترتیب کیا ہوگی۔ حملے کے لیے گمشتگین کی فوج کو آگے رکھنا تھا۔ اس کے پہلوؤں کی حفاظت کی ذمہ داری حلب کے فوج کی تھی اور پہلے حملے کے بعد دوسرا حملہ سلطان ایوبی کے جوابی حملے کو روکنے کے لیے کرنا تھا۔ سیف الدین کے سپرد کیا گیا تھا۔ سیف الدین نے اس متحدہ محاذ کا یہ دھوکہ دیا کہ وہ اپنی فوج کا ایک حصہ اپنے بھائی عزاء الدین مسعود کی کمان میں چھوڑ آیا تھا۔ مشترکہ کمان کو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ محفوظہ ہے جسے وہ ہنگامی حالت میں استعمال کرے گا، مگر اپنے بھائی کو اس نے کہا تھا کہ وہ حلب اور حران کی فوجوں کی کیفیت دیکھ کر آگے آئے۔ اگر جنگ کی حالت ہمارے خلاف ہو گئی تو محفوظہ کو موصل کے دفاع میں استعمال کیا جائے۔ اگر جوابی حملے میں شریک ہونا ہی پڑا تو یہ شرکت ایسی ہوگی کہ موصل کا اور اپنے مفاد کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ ان تینوں فوجوں میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ جنگ کے دوران روزے کی کوئی پابندی نہیں۔ 3-4 روز بعد تینوں افواج اپنے اپنے شہر سے کوچ کر گئی تھیں۔ انہیں قرون حماد کے قریب آ کر اکٹھے ہونا اور حملے کی ترتیب میں آنا تھا۔ اس کوچ سے 2 روز پہلے سلطان ایوبی اپنی مورچہ بندی دیکھ رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ حران سے 2 سالار مفرور ہو کر آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لاش ہے۔ سلطان ایوبی نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، وہاں جا کر گھوڑے سے کود کر اترا اور دونوں سالاروں کو گلے لگایا۔ پھر دونوں سپاہیوں سے گلے ملا۔ یہ دونوں اس کے نامدار چھاپہ مار جاسوس تھے۔ کماندار بھی اس کا جاسوس تھا اور ایک عرصے سے گمشتگین کی فوج میں تھا۔ سلطان ایوبی نے لاش کے گالوں کو بوسہ لیا اور حکم دیا کہ لاش دمشق بھیج دی جائے اور شہیدوں کے قبرستان میں دفن کی جائے۔ آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ سالار شمس الدین نے اپنی بپتا سنانے سے پہلے جنگی باتیں شروع کر دی۔ میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، گزشتہ رات اطلاع ملی ہے کہ کمک آج رات پہنچ جائے گی۔ اسے قاہرہ سے آنا تھا، اس لیے اتنے دن لگ گئے۔ سلطان ایوبی نے دونوں بھائیوں کو تفصیل سے بتایا کہ اس کی نفری کتنی ہے اور اسے اس نے کس طرح ڈپلائی کر رکھا ہے۔ اسی وقت سلطان ایوبی نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو بلایا اور شمس الدین اور شاد بخت سے ملایا۔ پرانے افسر دونوں کو جانتے تھے۔ سلطان ایوبی نے دونوں سے کہا کہ اس کے کمانڈروں کو بتائیں کہ جو افواج حملہ کرنے آ رہی ہے ان کی جنگی اہلیت کیسی ہے اور جذباتی کیفیت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فوج بہرحال فوج ہوتی ہے۔ دشمن کو اناڑی اور کمزور سمجھنا ایک جنگی غلطی تصور کی جاتی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ مسلمان افواج ہیں جن کے سپاہی پیٹھ دکھانے کے عادی نہیں۔ سپاہیوں میں عسکری روح موجود ہے، وہ پورے جوش و خروش سے لڑیں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ آپ لوگ درندے، وحشی اور عورتوں کے شکاری ہیں، اور سلطان ایوبی اپنی سلطنت کو وسعت دینے آیا ہے۔ صلیبیوں نے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بھر رکھی ہے۔ سالاروں نے بتایا کہ جہاں تک ان کی قیادت کا تعلق ہے وہ قابل تعریف نہیں۔ ان میں کوئی بھی سلطان ایوبی نہیں۔ سیف الدین اور گمشتگین اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑنے آ رہے ہیں۔ دونوں اپنے حرم اور شراب کے مٹکے ساتھ لائیں گے۔ ہماری جگہ گمشتگین اپنی فوج کی کمان خود کرے گا۔ یہ قیادت فوج کو طریقے سے لڑا نہیں سکے گی، پھر بھی آپ کو محتاط ہو کر لڑنا پڑے گا۔ وہ آپ کو ان پہاڑیوں میں معاشرے میں لینا چاہتے ہیں۔ 3 فوجوں کی کمان مشترک ہوگی، لیکن وہ دل سے متحد نہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خطیب ابن المخدوم، سائقہ، قید خانے کے عہدیدار اور ایک جاسوس پہنچ گئے۔ وہ راستہ بھول گئے تھے، اس لیے دیر سے پہنچے۔ سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ خطیب اس کا حامی ہے اور موصل میں اس کے جاسوسوں کی رہنمائی اور نگرانی کرتا رہا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے بھی اجلاس میں شامل کر لیا اور اسے کہا کہ موصل کی فوج کے متعلق کچھ بتائے۔ وہ امیر اپنی فوج کو کس طرح لڑائے گا جو شراب اور عورت کا رسیہ ہو اور قرآن سے فال نکال کر فیصلے کراتا ہو۔ خطیب نے کہا، جس کے سینے میں ایمان ہی نہیں وہ میدان جنگ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن سے فال نکال کر بتاؤں کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ میں اسے فتح ہوگی یا شکست۔ میں نے اسے بتایا کہ چونکہ اس کا یہ اقدام قرآنی احکام کے خلاف ہے، اس لیے اسے شکست ہوگی۔
اس نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا۔ وہ قرآن کو جادو کی کتاب سمجھتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی کرامت سناتا ہوں۔ میرا فرار قرآن کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ سیف الدین نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن میری بیٹی بال بچ گئی۔ میں آپ سب کو یہ مژدہ سناتا ہوں کہ اگر آپ قرآنی احکام کے پابند رہیں اور جنگ کو قومی اور مذہبی سطح پر رہنے دیا تو فتح آپ کی ہوگی۔ یہ جنگ کا مذہبی پہلو ہے۔ فنی پہلو کے متعلق میں مشورہ دوں گا کہ چھاپہ ماروں کو زیادہ استعمال کریں۔ آپ تو طریقہ یہی ہے، لیکن ان مسلمان بھائیوں کے خلاف یہ طریقہ زیادہ استعمال کریں۔ انہیں راتوں کو بھی چین نہ لینے دیں۔ خطیب کو جس عہدیدار نے فرار کرایا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ اس کی درخواست پر اسے فوج میں شامل کر لیا گیا اور خطیب کو اس کی بیٹی سائقہ کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا۔ سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو سلطان ایوبی نے اپنے ساتھ رکھا۔ حلب، ہران اور موصل کی افواج کوچ کرتی آ رہی تھی۔ ادھر سلطان ایوبی کے لیے مصر سے جو کمک آ رہے تھے وہ قریب آ گئی تھی۔ تاریخ یہ دیکھ رہی تھی کہ سلطان ایوبی تک دشمن کی فوج پہلے پہنچتی ہے یا کمک۔ وہ بہت پریشان تھا، محاصرے سے ڈرتا تھا۔ کمک کے بغیر محاصرہ توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس نے دفاعی قوت کا آخری ذرہ بھی اس مسئلے پر صرف کر ڈالا کہ محاصرے میں آ گیا تو اتنی تھوڑی نفری سے محاصرہ کس طرح توڑے گا۔ وہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ اس نے اپنی اعلیٰ کمان کے سالاروں سے اس کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا، چھاپہ مار دستوں کو مکمل طور پر اپنے قابو میں اور اپنی نظروں سے میں رکھنا۔ کمک کا کچھ پتہ نہیں، محاصرے کا خطرہ ہے۔ محاصرہ صرف چھاپہ مار ہی توڑ سکیں گے۔ اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ ایک سالار نے کہا، کیا قلعہ تو نہیں جس میں مسور ہو کر ہم لڑ نہیں سکیں گے؟ ان چٹانوں پر ہم گھوم پھر کر لڑیں گے۔ ان رات بھی اچھی طرح سو نہیں سکا۔ اس کے خیمے میں قندیل جلتی رہی۔ اس نے میدان جنگ اور اس کے علاقے کا جو نقشہ بنایا تھا اسی کو دیکھتا اور اس پر نشانہ لگاتا رہا۔ اگر اسے کوئی غیر فوجی دیکھتا تو یہ کہتا کہ وہ شطرنج کھیلنے کی مشق کر رہا ہے۔ سحری کھانے کے لیے جب نقارے بجے اور اس کی فوج جاگ اٹھے تو اس کی بھی آنکھ کھلی۔ دو خبریں اکٹھی ملیں، ایک یہ کہ کمک پہنچ گئی ہے اور دوسری یہ کہ دشمن کی افواج 8-10 کوس تک آ گئی ہے اور شاید کل ہمارے سر پر آ جائیں گی۔ یہ دیکھ بھال کی کسی پارٹی کا کمانڈر تھا۔ اس نے بتایا کہ دشمن کی پیش قدمی 3 حصے میں ہو رہی ہے۔ ایک حصہ آگے ہے، دوسرا پیچھے اور تیسرا اس سے پیچھے۔ سلطان ایوبی نے جو معلومات لینی تھی لے لی۔ اس نے اطلاعیں لانے والوں کو بھیج دیا اور دربان سے کہا کہ وہ چھاپہ مار دستوں کے کمانڈر اور کمک کے اعلیٰ کمانڈروں کو فوراً بلائے اور انہیں کہے کہ وہ سحری اس کے ساتھ کھائیں۔ اس نے جلدی وضو کیا اور کمک آ جانے پر شرکا نے نفل پڑھے، پھر خدا سے کامیابی کے التجا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں چھاپہ ماروں کا کمانڈر آ گیا اور اس کے بعد کمک کے 4 کمانڈر آ گئے۔ سحری کا کھانا بھی آ گیا۔ کمک اس کی قوت توقع سے کم تھی، لیکن ان حالات میں بھی یہی کافی تھی۔ العادل نے اسلحہ جو بھیجا تھا اس سے سلطان ایوبی مطمئن ہو گیا۔ اسلحہ چھوٹی اور بڑی منجنیقیں زیادہ تھیں اور آتش گیر مادہ بھی بہت زیادہ تھا۔ کمک نفری کے لحاظ سے تھوڑی تھی، لیکن نفری چونکہ تجربہ کار تھی اس لیے کارگر تصور کی جاتی تھی۔ البتہ یہ دشواری نظر آ رہی تھی کہ اس فوج اور گھوڑوں کو پہاڑی لڑائی کا تجربہ نہیں تھا۔ اتنے میں انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ آ گیا۔ اس نے بتایا کہ حلب سے اپنا ایک جاسوس آیا ہے جس سے معلومات دی ہے کہ صلیبیوں نے اسے مشترکہ لشکر کو تیروں اور کمانوں کا ذخیرہ، آتش گیر مادے کے مٹکے اور 500 گھوڑے بھیجے ہیں۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیش قدمی کے بعد آیا ہے، اس لیے اس نے دیکھا کہ یہ مٹکے اونٹوں پر لاد کر لائے گئے ہیں۔ یہ قافلہ الگ تھلگ فوج کے ساتھ ہے، منجنیقیں بھی ساتھ ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکے گا اور فلیتے والے آتشی تیر چلائے گا۔ سلطان ایوبی نے چھاپہ مار دستوں کے اعلیٰ کمانڈروں سے کہا کہ تمہیں سب کچھ بتایا جا چکا ہے، اپنا کام تم جانتے ہو۔ اب پہلے منصوبے میں یہ ترمیم کر لو کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے اس پر کہیں بھی شب خون نہ مارنا۔ اطلاعوں کے مطابق وہ سیدھا قرون حماد کی طرف آ رہا ہے۔ شب خون مارو گے تو اس کی رفتار سست ہو جائے گی۔ حملے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ میں جوابی حملہ نہیں کروں گا۔ دشمن کو میرے حملے کی توقع ہوگی جو میں سامنے سے نہیں عقب سے کروں گا،
تمہارا کام اس وقت شروع ہوگا جب دشمن عقب سے حملے سے گھبرا کر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ان پہاڑیوں میں سے دشمن کا ایک بھی سپاہی نکل کر نہ جائے۔ زیادہ سے زیادہ قیدی پکڑو، وہ مسلمان سپاہی ہیں، تمہارے قید میں آئیں گے تو حق اور باطل کو سمجھ جائیں گے۔ یہی میرا منشا ہے۔ ہمارے مقابلے میں آ کر ہمارے تیروں سے اور ہماری تلواروں سے جو مرتا ہے اسے مرتے میں روک نہیں سکتا۔ تمہارے سامنے اطلاع آئی ہے کہ دشمن آتش گیر مادے کے مٹکے لا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ صحیح حالات میں ہمارے قبضے میں آ جائیں، لیکن ان میں سے تم ایک فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اپنے کسی دستے کے 10-12 منتخب چھاپا ماروں کو یہ کام سونپو کہ وہ حملے کے دوران شبخون مار کر ان مٹکوں کو توڑ دیں اور آگ لگا دیں۔ دن کے وقت یہ دیکھ لیں کہ مٹکوں کا قافلہ کہاں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دشمن ابھی ندی تک نہیں پہنچا۔ گھوڑوں کو پانی پلا لو اور مشکیزیں بھر لو۔ موسم سرد ہے اور یہ صحرا نہیں، پیاس سے کوئی مرے گا نہیں، پھر بھی یہ جنگ ہے اور پیاس پریشان کرے گی۔ اسے رخصت کر کے اس نے کمک کے کمانڈروں سے کہا، تم لوگ صرف یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ مصر کا صحرا نہیں، پہاڑی علاقہ ہے اور ٹھنڈ ہے، دھوپ نکلے گی اور بھاگو گے، دوڑو گے تو گرمی آ جائے گی۔ یہاں صرف ضرب لگاؤ اور کسی اور طرف نکل جاؤ کا موقع ضرور ملے گا۔ تمہیں اس کی تربیت دی گئی ہے، لیکن یہاں خیال رکھنا کہ تمہارے لیے زمین محدود ہے۔ صحرا میں تو کئی کوس کا چکر کاٹ کر دشمن کے اوپر آ سکتے ہو اور تمہیں اپنی چال دہرانے کے لیے لامحدود میدان مل سکتا ہے۔ یہاں میں نے دشمن کا جس جگہ گھسیٹ کر لانے کا بندوبست کیا ہے وہ میدان ہی ہے، لیکن محدود ہے۔ وقت نہیں ہے کہ تمہیں چٹانوں اور ٹیکریوں سے متعارف کراؤں، اس لیے اپنی عقل استعمال کرنا، تیر اندازوں کو چٹانوں پر رکھنا، گھوڑوں کو ٹیکریوں پر نہ لے جانا، جلدی تھک جائیں گے۔ ہمارے گھوڑے کچھ عادی ہو گئے ہیں۔ اس نے کمک کو محفوظ کے طور پر رکھ لیا اور کمانڈروں کو اپنی اعلیٰ کمان کے سالاروں کے سپرد کر دیا۔ ان سالاروں کو جنگ کا پلان دیا جا چکا تھا۔ وادیوں میں صبح کی اذان کی کئی مقدس آوازیں گونج رہی تھیں۔ سلطان ایوبی نے غسل کیا، اپنی تلوار نیام سے نکالے، اس کی چمک اور دھار دیکھی اور جذبات اچانک ابل پڑے۔ اس نے تلوار دونوں ہاتھوں پر رکھے، قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کر کے اس نے خدا سے پکارا، خدائے عز و جل، تیری خوشنودی اس میں ہے کہ مجھے شکست دے تو میں ذلت کے لیے تیار ہوں، فتح دے تو تیری ذات باری کا شکر ادا کروں گا۔ آج میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ اگر یہ گناہ ہے تو مجھے اشارہ دے کہ میں اپنی تلوار اپنے پیٹ میں اتار دوں۔ ان بچیوں کی پکار پر آیا ہوں جن کی عصمتیں صرف اس لیے لوٹی گئی ہیں کہ وہ تیرے رسول کی امت تھیں۔ مجھے تیرے وہ بے بس بندے پکار رہے ہیں جو مسلمان ہونے کی وجہ سے کفار کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ تیرے عظیم مذہب کی عظمت اور عصمت کی حفاظت کے لیے صحراؤں، جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول مقبول، میرے سچے رب ذوالجلال، میں آپ کے قبلِ اول کو آزاد کرانے چلا تھا۔ رسول اللہ کی امت میرے رستے میں آ گئی ہے، مجھے اشارہ دو کہ ان کا خون بہانا مجھ پر حلال ہے یا نہیں۔ میں گمراہ تو نہیں ہوں، مجھے اپنے نور کی روشنی دکھاؤ، اگر میں حق پر ہوں تو ہمت و استقلال عطا فرماؤ۔ اس نے سر جھکا لیا اور بہت دیر اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اچانک تلوار نیام میں ڈال لی اور باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں میں کچھ اور ہی شان تھی۔ وہ اس جگہ چلا جا رہا تھا جہاں اس کے مرکز اور اعلیٰ کمان کے کمانڈر اور دیگر افراد باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ جماعت کھڑی ہو رہی تھی، وہ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک طرف اس کا باورچی اور دوسری طرف اس کے کسی کمانڈر کا اردلی کھڑا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سلطان ایوبی قرون حمات کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے باری باری 4 قاصد ملے اور زبانی پیغام دیے۔ یہ دیکھ بھال کی پارٹیوں کے قاصد تھے جو ہاران، حلب اور موصل کی مشترکہ فوج کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی خبریں لائے تھے۔ یہ سلسلہ دن رات چلتا رہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے قاصدوں کو رخصت کر دیا۔ اس کے ساتھ سالار شمس الدین تھا۔ اس کے بھائی شاد بخت کو اس نے کسی اور طرف مطمئن کر دیا تھا۔ دشمن کے متعلق جو خبریں مل رہی ہیں ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ شمس الدین نے پوچھا، کیا ہم اتنی تھوڑی فوج سے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں گے؟ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ دشمن کتنی فوج لایا ہے، اگر میرے پاس کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا، میں پریشان اس پر ہوں کہ دشمن حملہ کیوں نہیں کرتا۔ میرے ان مسلمان بھائیوں کے پاس صلیبی جاسوس ہیں،
کیا صلیبی اتنے اناڑی ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ مصر سے میری کمک آ رہی ہے اور میں کمک کے بغیر نہیں لڑ سکتا۔ اگر دشمن سرگرم ہوتا تو میرے تمام مسئلے حل ہو جاتے۔ دشمن کا یوں آ کے بیٹھ جانا اور مجھے اتنا وقت دے دینا کہ میں کمک حاصل کر لوں، اسے ٹھکانے بھی لگا لوں، تمام تر فوج کے گھوڑوں کو پانی پلا کر پانی کا ذخیرہ بھی کر لوں، میرے لیے پریشان کن ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ دشمن کوئی ایسی چال چلے گا جو کبھی میرے دماغ میں نہیں آئی ہے۔ یہ لوگ کھیل تماشے کے لیے تو نہیں آئے، جہاں تک میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ شمس الدین نے کہا، ان کے پیش نظر کوئی ایسی چال نہیں، مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، خدا نے ان کے دماغوں پر مہر صفت کر دی ہے، کیونکہ وہ باطل کی انگیخت اور مدد سے حق کے خلاف لڑنے آئے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، میں کسی گہری اور خطرناک چال کا خدشہ محسوس کر رہا ہوں۔ شمس بھائی سلطان ایوبی نے کہا، مجھے بھی اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن میں جذبات اور فلسفے کے بجائے حقیقت کو دیکھا کرتا ہوں۔ حق پر باطل نے کئی بار فتح پائی ہے، کیونکہ حق والے اللہ کے بھروسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے تھے۔ حق خون اور جان کی قربانی مانگتا ہے، اگر ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو حق کی فتح ہوگی۔ باطل میں جو قوت ہے اس کا مقابلہ ہمیں میدان میں کرنا ہے، ہمیں حقائق پر نظر رکھنی ہے، اپنی پوری صلاحیتوں اور جسم کی تمام تر طاقت استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑ دو، اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا نہ کرو۔ وہ گھوڑوں سے اترا، سالار شمس الدین اور 2 مشیر اور محافظ اس کے ساتھ تھے۔ گھوڑوں سے اترے سلطان ایوبی شمس الدین اور دونوں مشیروں کو ایک بلند چٹان پر لے گیا۔ ان کے سامنے چٹانوں میں گھرا ہوا وسیع میدان تھا جو سیکوں کی شکل کا چٹان سے آگے پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس طرف جہاں سلطان ایوبی کھڑا تھا 2 چٹانیں آگے پیچھے تھیں، ان کے درمیان وادی یا گلی تھی جو میدان میں کھلتی تھی۔ وہ گھوم پھر کر اس طرف باہر نکل جاتے تھے۔ میدان میں چٹانوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں چھوٹے بڑے خیمے کھڑے تھے۔ ایک طرف اس فوج کے گھوڑے بندھے تھے جو خیموں میں تھے، سپاہی گھوم پھر رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو دھوپ میں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان پر ایک بہت بڑا لشکر کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے ان کے سر پر بیٹھا ہے۔ اگر وہ جنگی تیاریوں میں ہوتے تو ان کے خیمے کھڑے رہنے کے بجائے لپٹے ہوتے، کہیں رکھے ہوتے اور ان کے گھوڑوں پر زینیں کسی ہوئی ہوتی۔ ان دستوں کے سالاروں اور کمانڈروں کو میں نے جو ہدایت دی ہیں وہ تم تینوں ایک بار پھر سن لو۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہو سکتا ہے تم سے پہلے مارا جاؤں اور جنگ شروع ہوتے ہی مارا جاؤں، میرے بعد میدان کی ذمہ داریاں تم سنبھالو گے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ خیمے میں لگے رہنے دو، گھوڑے زینوں کے بغیر باندھے رہنے دو، فراغت کی حالت میں گھومو پھرو، ادھر ادھر بیٹھے اور لیٹے رہو، لیکن خیمے میں اپنے ہتھیار اور گھوڑوں کی زینیں تیار رکھو۔ دشمن کے جاسوس تمہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں تاثر دو کہ تمہیں دشمن کی کچھ خبر نہیں۔ جب دشمن کا لشکر آئے تو گھبراہٹ کا مظاہرہ کرو، ہتھیار اٹھا لو، پھر بھی خیمے کھڑے رہنے دو، آگے بڑھ کر مقابلہ نہ کرنا۔ دشمن اوپر آئے تو لڑتے ہوئے اپنی اتنی تیزی سے پیچھے ہٹنا کہ دشمن کے حملہ آور دستے تمہارے ساتھ ان چٹانوں کے گھیرے میں آ جائیں۔ دشمن کو پسپائی کا تاثر دو۔ سلطان ایوبی نے 2 متوازی چٹانوں کے درمیان گلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں ان دستوں کو بتایا دیا تھا کہ گلی میں حملہ آ کر پیچھے کو نکل جائیں، انہیں جہاں اکٹھا ہونا ہے وہ جگہ بھی انہیں بتا دی ہے۔ اس نے وہ جگہ رفیقوں کو بتا کر کہا، ان دستوں کو دشمن کے عقب میں جانا ہوگا۔ ان چٹانوں پر میں نے دشمن کے استقبال کا جو بندوبست کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، ہمیں یہاں کوئی علاقہ اور کوئی قلعہ فتح نہیں کرنا، ہمیں دشمن کو بے بس اور بیکار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر حالات کا تقاضا یہی ہے۔ میں انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا، میں نے احکام جاری کر دیے ہیں کہ زیادہ افراد کو زندہ پکڑو اور جنگی قیدی بناؤ۔ میں انہیں تلوار کے زور زیر کر کے اخلاق سے ذہن نشین کراؤں گا کہ تم مسلمان سپاہی ہو اور تمہارے بادشاہ تمہارے مذہب کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ کسی قوم کو مرنا ہو تو اس میں کھانا جنگی کر دو۔ سالار شمس الدین نے کہا، صلیبیوں نے کامیابی سے حربہ استعمال کیا ہے، مسلمان قوم کی مثال بارود کی سی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ قوم جذباتی ہوتی چلی جا رہی ہے، بارود کے اس ڈھیر پر کہیں سے بھی چنگاری آ گرے یا دھماکے سے پھٹ جاتا ہے، یا چنگاری مسجد کے امام سے ملے یا عیش پرست حکمران سے، یا دشمن ہمارے ہی بھائیوں کے ہاتھوں یا چنگاری پھینکے۔
جذبات بارود کی طرح پھٹتے ہیں۔ اگر قوم کی کمزوری جڑ پکڑ گئے تو قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ قوم اگر زندہ رہی تو کفار سے دھڑوں میں تقسیم کر کے لڑاتے رہیں گے، اور قوم کے سربراہ حکمرانی کے نشے اور لالچ میں آپس میں لڑتے رہیں گے۔ یہ جو تین فوجیں اپنی ہی قوم کے خلاف یلغار کر کے آئی ہیں، ان کے سربراہ اکٹھے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکے فریب دے کر سلطنت اسلامیہ کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو دماغ سے بادشاہی کا کیڑا نکال کر قوم کو راہ راست پر لانے کی فکر میں ہوں۔ میرے پیش نظر اسلام کا تحفظ اور فروغ ہے۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کل